نوکری مل جائے مسجد میں قرآن پاک رکھوا کے آ رہے ہو، گھر والی امید سے ہے خیر سے فارغ ہو جائے قرآن پاک رکھوا رہے ہو، پڑھتی ہے اس کی ضرورت پڑے گی، ابھی کٹائی ہو جائے گی، بچی کی شادی کرنی ہے، نا ہلے 80 سال انتظار ہور کرانا ہے، کیوں؟ ساڑھے گھر دے اندر جہیز رکھن نو جگہ کوئی نہیں، کمرے تے چھات لئیے، 10 لاکھ روپے کا جہیز دھیرانی لے کے جا رہی، اللہ اسے برتنا نصیب کرے، کہہ دو آمین۔ 10 لاکھ کا جہیز لے کے جا رہی ہے، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، جہیز آیا رکھو، کرسیاں کہاں یہاں رکھ دو، ڈائننگ ٹیبل یہاں رکھ دو، صوفے یہاں رکھ دو۔ 10 لاکھ کے جہیز کو جگہ مل گئی، سنہری رنگ کی صندوقڑی اٹھائی، ساس پوچھ رہی ہے کیا ہے؟ میرے باپ نے مجھے قرآن دیا تھا، سارے گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو رکھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، تیرے بیڈ روم میں جگہ کوئی نہیں، ڈرائنگ روم میں جگہ کوئی نہیں، ٹی وی لان میں جگہ کوئی نہیں، ڈائننگ ہال میں جگہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ساس کی بے رخی دیکھو، سسرال کی بے رخی دیکھو، کہتے تیے ساڑھے کرتے اگے انہیں پہنے، انہوں کون مون لاندہ ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں، جا مسجد میں جا کے رکھا، وہاں نمازی پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ 10 روپے بھی جا کے گلے میں ڈال دیو، قرآن پاک کو لے کے مسجد میں آ رہے ہیں، پردہ ہٹایا، قرآن پاک کو الماری میں رکھنے لگے، میں نے تو نہیں سنا، یہ والے قرآن آنے والے نے نسخے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا تو ہم پہلے اجڑے پڑے تو کیا لینے آ گیا ہے؟ یہ نہ سمجھو تجھے دن رات پڑھیں گے، یہ نہ سمجھو تجھے ہر وقت پڑھیں گے، 20 سال ہو گئے، کھولنا تو دور کی بات ہے، ہم تو پورا سال اس انتظار میں رہتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، روزے کی حالت میں پڑھ کے لوگ اپنی قبر کو روشنی سے بھریں گے۔ سال گزر گیا، اللہ اکبر، عید کے کپڑوں کی تیاری ہو رہی ہے، افطاری کی تیاری ہو رہی ہے، سحری کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کسی کا نصیب نہیں جاگا، اللہ اکبر، ہمیں کھول کے پڑھ لے، تو یہاں کیا لینے آ گیا؟ کہ میں تو بڑی امید سے آیا تھا مجھے پڑھیں گے۔ اللہ غنی، ظہر کی نماز میں آ کے بیٹھتے ہوگے، عصر کی نماز میں آ کے بیٹھتے ہوگے، مغربی شاہ میں بیٹھتے ہوگے، یہ قرآن پاک تیرا میرا انتظار کرتا ہے، لیکن قرآن پاک اس وقت مایوس ہو جاتا ہے جب نماز میں 5 منٹ باقی رہتے ہیں، قرآن کھولنے کو تیار کوئی نہیں، موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہو، قرآن اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے، الہی ابو بکر کہاں چلا گیا، عمر کہاں چلا گیا، عثمان علی کہاں چلے گئے، طلحہ زبیر کہاں چلے گئے، سعد سعید کہاں چلے گئے، تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کہاں چلی گئی، اس بیٹی کی گود میں لوری لینے والا حسین کہاں چلا گیا؟ خدا کے واسطے بچے بچیوں کی شادی کرتے ہو، گود کا انتخاب کیا کرو، حسن و جمال کا انتخاب مت کرو، حسن آج ہے کل میرے عزیزو حسن پہ زوال آ جائے گا، گود کا انتخاب کرو، اپنے گھر میں قرآن والی گود لے کے آؤ۔ حضرت حسین ماں کی گود نہیں قرآن کا مدرسہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ماں کی گود میں ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پی رہا ہے، اماں دودھ بھی پلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت سنا رہی ہے، اندازہ لگا 1400 سال پہلے اماں حسین کی طرف دیکھتی ہوگی، حسین کو دودھ پیتا دیکھ کر قرآن پڑھ کے مسکراتی ہوگی، سیدنا حسین ابن علی ماں کی طرف دیکھ کے کہتے ہوں گے اماں پریشان نہ ہو، میں اس دودھ کی قیمت بھی ادا کروں گا، اس گود کی قیمت ادا کروں گا۔ ماں نے مسکرا کے کہا ہوگا بیٹے دودھ اور گود کی قیمت کیا ادا کرے گا؟ اماں تو نے مجھے گود میں قرآن سنایا، انشاءاللہ کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے قرآن سناؤں گا۔ نہ وہ حسین رہا، نہ وہ فاطمہ رہی، اجڑ گیا۔ خدا کے واسطے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ۔ مسلمانوں یہ نیری ثواب کی کتاب نہیں ہے، انقلاب کی کتاب ہے۔ 4 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، دستار ہوگی بھی، ابھی دستار ہوگی، پگڑی سجے گی، یہ پگڑی بازار کا رومال ہے، فیصل آباد کا بنا ہوگا، حافظ آباد کا بنا ہوگا، گجرانوالے لاہور کا بنا ہوگا، رب ذوالجلال کی قسم ایک پگڑی سج گئی جو جنت کے اندر رکھ رکھی ہے، سج گئی۔ اللہ پاک نے اس پگڑی کو خود بنایا،
اللہ پاک نے موتی بھی اس میں چن چن کے لگایا ہے. قیامت کا دن ہوگا. آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے, مولوی صاحب تشریف لائے, مہمان خصوصی بلکہ چائے بھی پڑی, پانی پڑا ہے, پیو گے. مولوی صاحب آپ اپنے دست شفقت سے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, پکڑی باندھ دے. ایک انعام قیامت کے دن ملے گا. اللہ اکبر. اس جلسے کا عنوان بھی میرے عزیزو آپ کے سامنے, اس جلسے کا عنوان بھی آپ کے سامنے ہوگا. اس جلسے کا میزبان یہاں بیٹھا ہے, اس جلسے کا میزبان خود اللہ تعالی ہے. جلسے کا انتظام کرے گا. اللہ اکبر. چیف گیسٹ مہمان خصوصی کی کرسی لائی جائے گی. اللہ, اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ آواز لگے گی محمد الرسول اللہ. آ جاؤ. تم تو مقدروں والے لوگ ہو, بستی کے کنارے پر آپ نے مدرسہ بنا رکھا ہے. اللہ کی قسم جتنی آفتیں آتی ہیں یہ مدرسہ روک لیتا ہے, پڑھنے والوں کا پڑھنا روک لیتا ہے. یا اللہ, ہم تو عذاب لے کے جا رہے تھے, ہم تو وہاں تیری طرف سے یا اللہ عذاب لے کے جا رہے تھے. الہ العالمین. مدرسے شہر کے کنارے, بستی کے کنارے مدرسہ تھا. کچھ بچے بیٹھے, نہ انہیں قرآن کا مفہوم پتا تھا, نہ قرآن کا مطلب پتا تھا. جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک بچہ کہہ رہا تھا الرحمن علم القرآن. ایک بچہ کہہ رہا تھا فبأي آلاء ربكما تكذبان. الہ العالمین. ان میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ قرآن پاک کھول کے پڑھ رہا تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یا اللہ ہم تیرا عذاب لے کے واپس آ گئے. اللہ فرمائے کیوں عذاب لے کے واپس آئے؟ وہ کہہ رہا تھا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا اس کے احسان کا بدلہ یہ وہ قرآن سنائے ہم اسے عذاب دے؟ یا اللہ ہم تو شرما کے واپس آ گئے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم نے بہت اچھا کیا, جاؤ جاؤ بستی والوں میں جا کے اعلان کر دو ایک بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس بستی پر سے 40 سال تک کے لیے اللہ کا عذاب ٹال دیا ہے, نہیں آنے کا. اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں دوستو, اپنے گھر میں قرآن کا بوٹا لگا لو. اپنے گھر میں قرآن کا بوٹا لگاؤ. بچوں نے 5ویں کا امتحان دے لیا, 8ویں کا دے لیا, میٹرک کا دے رہے ہیں. اتنی ڈگریاں فائلوں میں رکھی ہیں, کیا نتیجہ؟ پھر بھی تو کھیتوں میں ہی ہانکنا ہے. رزق تو مقدروں سے ملا کرتا ہے. اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگا لو. دعوے سے کہہ رہا ہوں اگر اس بوٹے نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا, رب اکبر کی قسم ہے جب اس کے پتے ٹہنیوں پہ ہلنے لگیں گے, یعنی قرآن پڑھ پڑھ کے ہونٹ ہلنے لگیں گے, آپ میں اس پتوں کو ہلتا دیکھیں یا نہ دیکھیں, ان کے ہلنے سے پہلے اگر قبر میں چلے گئے, رب اکبر کی قسم ہے جب یہ ہونٹوں کی صورت, پتوں کی صورت میں ہونٹ ہلا کریں گے, اللہ پاک ان کی ہوائیں اور سایہ تیری میری قبر پہ پہنچائے گا. ان کی ٹہنیوں پر اگر پھل آنے لگ گیا, ذائقہ اللہ تیری میری قبر کے اندر پہنچا دے گا. لیکن یہاں تو میاں صاحب معاملہ ہی بڑا عجیب ہے. اتنی بے وفا دنیا. شام کو بیٹھا ہے 500 کے نوٹ گن رہا ہے. اجی کیا ہوا, کہاں سے لائے؟ 500 کے نوٹ گن. اج بڑا فائدہ ہویا, اللہ غنی 3000 کی مٹی کی ٹرالی ڈلوائی تھی, 40 روپے کی تگاری بیچی, مردوں کی قبروں سے فائدہ ہوا. اللہ دیکھ رہا ہے. جذبہ محبت, جذبہ کہاں چلا گیا؟ ایمانی جذبہ کہاں چلا گیا؟ قبرستان چلے گئے. بیٹا تگاری لے کے جا رہا ہے, تسلی لے کے جا رہا ہے, 2 گھنٹے باپ کی قبر کو, امی کی قبر کی لپائی کر کے آیا, گلاب کے پھول ڈال کے آیا, سارا کام کر کے آیا. اللہ اکبر. قبر سونی بنا کے آیا. جب آنے لگا قبر کی مٹی رو رو کے کہنے لگی اوہ ظالم, 1 سال کے بعد باپ کی قبر پر تجھے 2 گھنٹے آنے کا موقع ملا تھا, 1 سال بعد آیا, اتنی بے وفائی کر کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھ تیری ماں اندر رو رو کے تجھے کہہ رہی اوہ ظالم, مجھے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی ضرورت نہیں تھی, مجھے تو قرآن کے پھولوں کی پتیوں کی ضرورت تھی. قبر پہ تو نے پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا, یا قبر کے سرانے کھڑا ہو کر قرآن کی 2 آیتیں پڑھ جاتا, اللہ پاک میرا تیرا قبر کا اندر سجا دیتا.
تو نے جھاڑو دے کے قبر سے مٹی پتوں کو صاف کر دیا، یا قل اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتا، رب ذوالجلال کو اللہ کی برکت سے قبر کے کیڑوں مکوڑوں کو صاف کر دیتا۔